बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तमाम सबूत मिल गए हैं। पाकिस्तान ने इसराइल के साथ तिजारत शुरू कर दी है। जी हाँ, यूएई बीच में अहम किरदार अदा कर रहा है। ये आपने देखे होंगे, वडे साहब के भी दौरे यूएई के काफी हुए हैं, खुफिया वाले के भी दौरे हुए हैं, और फिर जरदारी हर दूसरे दिन दुबई पहुंचा होता है, बिलावल पहुंचा होता है हर दूसरे दिन दुबई। तो हम सोचते थे कि वहां क्या कर रहे हैं। तो अब जाके नाज़रीन ये कलई खुल गई है कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात इस तरह हैं कि हमारा माल पहले जाता है यूएई, यूएई से फिर गुजर के वो माल जाता है इसराइल, क्योंकि इसराइल और यूएई ने अपने ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। उनके सफारत खाने खुल गए हैं एक दूसरे के ममालिक में, तो उनके तो आपस में ताल्लुकात ठीक हैं, हम भी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ मिडल मैन जो होता है, और वहां से अपनी चीजें वहां भेजना शुरू हो गए हैं, स्टार्ट हो गया है। आप कहेंगे कि इसका सबूत क्या है, तो मैं आपको सबूत अभी दिखा देता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये देखें, अमेरिकन जूइश कांग्रेस जो है वो ये ट्वीट करते हैं, ये उनका ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट है। अमेरिकी जूइश जो कांग्रेस है वो ये कहती है कि अमेरिकन जूइश कांग्रेस स्टेटमेंट ऑन ट्रेड बिटवीन द स्टेट ऑफ इसराइल एंड पाकिस्तान, यानी ये अमेरिकन जूइश कांग्रेस की स्टेटमेंट है जो तिजारत शुरू हुई है इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान। और इसमें फिर ये पूरा बयान इन्होंने यहाँ जारी किया है, लेकिन मैं आपको ज्यादा तफसील में नहीं लेके जाऊंगा कि इस पे क्या क्या लिखा है, मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूँ, ये जरा चेक करें। पाकिस्तानी मेवाजात इसराइली बाजारों में तीसरे मुल्क के जरिए तिजारत हो सकती है। पाकिस्तानी निजात यहूदी फैसल बिन खालिद ने दावा किया है कि उन्होंने तारीख में पहली बार पाकिस्तानी गजाई अशिया की पहली खेप इसराइली मार्केटों में बरामद की है, जिसमें खजूर, खुश्क मेवाजात और बाज मसाले भी शामिल हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी तफसीलात डाली हैं, ये जरा आप चेक कर सकते हैं। ये इनका अकाउंट है, फैसल बिन खालिद, और ये देखें जी, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इसराइल में आप पहुंच चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया है कि ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जो यहाँ से गए हैं, इसमें कुछ मसाले वगैरह भी होंगे, और सारा कुछ ये मार्केट में पहुंच गया है। ये खबर सिर्फ यहाँ नहीं लगी, बल्कि ये मैं अब आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा देता हूँ, अमेरिकन जूइश की, ताकि आपको पता चले कि ये सिर्फ ट्विटर की बात नहीं है। प्रेस रिलीज जारी की है बाकायदा अमरीकी जो यहूदियों की जो कांग्रेस है उन्होंने, कि अमेरिकन जूइश कांग्रेस स्टेटमेंट ऑन ट्रेड बिटवीन इसराइल एंड पाकिस्तान, ये नीचे देखें पूरी। मेजर स्टेप्स टेकन इन इसराइल, पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टू एक्सपेंड प्रॉस्पेरिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन इन मिडल ईस्ट। ये यूएई का किरदार खुद यहाँ पे सराह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये जो अपनी खेप भेजी है, ये इत्तेफाक हुआ है कि उसी दौरान यूएई ने जो टैरिफ है 96% गुड्स से वो खत्म कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। यानी ऑटोमेटिकली जो भी चीजें आप यूएई के थ्रू भेजेंगे इसराइल, उन पे टैक्स कम लगेगा। ये पाकिस्तान को भी फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है। तो पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात का आगाज करने के लिए, जो हमेशा तिजारत से ही किए जाते हैं, ये फैसिलिटेशन की जा रही है यूएई की तरफ से, मतलब अरब ममालिक इसमें शामिल है। अब किसी को शक पड़ेगा कि हो सकता है लोग बातें कर रहे हों, यहूदी एजेंट तो इमरान खान है, ये कैसे कर सकते हैं, फजल रहमान की हुकूमत कैसे ये कर सकती है, हाजी नवाज शरीफ की हुकूमत ये कैसे कर सकती है, अलहाज आसिफ जरदारी की हुकूमत ये कैसे कर सकती है। इमरान खान साहब पर खास तौर पे मार्च 2019 के बाद से इमरान खान साहब पर शदीद दबाव था कि वो इसराइल को तस्लीम करें। इस सिलसिले में इमरान खान साहब पर दबाव के अलावा उनको लालच भी दिया गया, लेकिन इस मामले पे वो एक सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे और अभी तक वो इस मामले पर झुकने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि पिछले 2 साल में इमरान खान पर कितना दबाव डाला गया, लेकिन इमरान खान ने इसराइल के मामले पर कोई नहीं की, और ये उनका बहुत बड़ा क्रैक। तुमने इससे नारा लगवाया इजराइल मुर्दाबाद, इसलिए कि तुम्हारी दाढ़ी में तिनका है, तुम चोर हो। तुम्हें पता है कि तुम हम लोगों के सामने बैठ के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात की वकालत करते हो। साथ किसी भी टीवी चैनल पर लाइव डिबेट कर लें, मैं साबित करूंगा कि आप पाकिस्तान में बैठकर आप इसराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप इंडिया के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप अमेरिका के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप पाकिस्तान के बेसिस गैर मुल्की ताकतों को देते हैं। ये नाज़रीन आपके सामने मैंने रख दिया। इमरान खान का इतना बड़ा दुश्मन, इसका भाई आमिर मीर देखेंगे कैसी दुश्मनी इमरान खान से निकाल रहा है, लेकिन ये भी कहता है कि इसराइल को तस्लीम करने का इमरान खान पे बहुत प्रेशर था। देखें, किसी मुल्क को तस्लीम करना या नहीं करना,
اس کا فیصلہ کچھ لوگ نہیں کر سکتے جن کو بند کمروں میں سازش کے ذریعے لا کے یہاں پہ مسلط کر دیا گیا. اس کا میں نے ایک سمپل فارمولا بتایا ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی سمجھنا پڑے گا. ان کی خواہش بہت پرانی ہے. امریکن جوئش کونسل نے بھی اپنی پریس ریلیز میں لکھا ہے کہ مشرف کے دور میں 2005 میں کچھ سی بی ایمز ہوئے تھے, کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں, اور تب سے یہ خواہش تھی کہ یہ ہو نہیں پایا تھا کسی بھی وجہ سے. میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور یہ جو ساری جماعتیں یہ جو کر رہی ہیں, کیونکہ کرنا تو انہوں نے ہے. بھارت کی بالادستی تسلیم کرنی ہے, رجیم چینج آپریشن کا یہ حصہ ہے, اور اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, یہ بھی رجیم چینج آپریشن کا حصہ ہے. عمران خان کو اسی کی سزا دی گئی ہے. میں آگے آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ حافظ صاحب کو اتنی نفرت کیوں ہے, یہ کس طرح ڈرامے ہمارے ساتھ جرنیل کرتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ذرا سمجھ لیں, طریقہ ایک ہی ہے. جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا تجارت کرنی ہے, دیکھیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے, لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے. تو اپنے منشور کا حصہ بنا لیں وہ جماعتیں. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی اگر یہ چاہتی ہے کہ سب کے ساتھ تعلقات ہوں, اگر تحریک انصاف چاہتی ہے, اگر نون لیگ چاہتی ہے, فضل الرحمان چاہتے ہیں, کیونکہ اپنی حکومت میں انہوں نے تو کر تو دیا ہے آغاز تجارت کا. پہلا قطرہ ہی ہوتا ہے نا بارش کا, جب وہ شروع ہو جائے تو بارش شروع ہو جاتی ہے. یہ اپنے منشور میں شامل کریں جی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات بنائیں گے اور بعد میں اس کو قبول بھی کریں گے اور اس کا سفارت خانہ بھی کھولیں گے, آپ ہمیں ووٹ دیں. اب اگر عوام آپ کو اس نعرے پہ ووٹ دیتی ہے تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے یہ کرنے کا, ورنہ 75 سال سے اسٹیٹڈ پالیسی آپ بند کمروں میں بیٹھ کے تبدیل نہیں کر سکتے. یہ یاد رکھیں, اتنا بڑا فیصلہ دنیا میں کوئی بھی جمہوریت بغیر عوامی رائے کے نہیں کر سکتی. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر عوام کہتے ہیں کہ آپ کر لیں تسلیم, تو میں کون ہوتا ہوں بھائی کہنے والا کہ کریں یا نہ کریں, لیکن عوام کی اکثریت سے آپ نے پوچھنا ہوگا. پھر آپ کو عوام ووٹ دے کہ آپ بھارت کی بالادستی تسلیم کرنی ہے, آپ عوام کے سامنے رکھ دیں جی کہ ہم بھارت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں. اس نعرے پہ آپ لڑیں الیکشن, آپ نہ کہ نام غلامی کرنا, آپ کہیں جی ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں بھارت سے, ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں اسرائیل سے, ہم پاکستان کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ تب ہی ہوگا جب ان دو طاقتوں سے ہماری دوستی ہوگی, تو عالمی طاقتیں بھی ہمیں دوست سمجھیں گی اور ہمیں پیسہ بھی ملے گا, تجارت بھی ملے گی اور ہمارا فائدہ ہوگا. آپ بتائیں, یہ بند کمروں میں محفلوں میں بتاتے تھے بغلول صاحب صحافیوں کو کہ اسرائیل سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا, وہاں سے ہم گندم پتہ نہیں زراعت وہاں سے سیکھ لیں گے ہم, اور پتہ نہیں کس کس طرح کی کہانیاں ڈالتے تھے. بھارت سے بھی ایسے ہی ہے کہ وہاں سے اگر ہماری تجارت دوبارہ شروع ہو جائے, بہت کچھ سستا ہونا شروع ہو جائے گا, خاص طور پہ آلو پیاز ٹماٹر وغیرہ جو روزمرہ کی چیزیں یہ سستی ہو جائیں گی. تو اس طرح کی آپ باتیں جو بند کمروں میں بتاتے ہیں وہ عوام کے سامنے منشور کے طور پہ رکھ دیں. لوگ اپنے جلسوں میں بتائیں, نواز شریف سپیچ کرے جب ابھی الیکشن آنے والے ہیں, جب بھی اس میں وہ بتائے کہ میں اسرائیل کو تسلیم کروں گا, آ کے آپ مجھے ووٹ دیں. دیکھیں عوام سے پوچھنا پڑے گا, بس میرا یہ یہاں پہ استدلال ہے کہ آپ عوام سے پوچھیں, خود فیصلے نہ کریں. حافظ کو کیا عمران خان سے اتنی نفرت ہے؟ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جتنا یہ ظلم اور جبر کر رہے ہیں عام حالات میں, پاکستانی ماحول میں ایسے نہیں ہوتا. نواز شریف کو بھی تو نکالا تھا نا, کیونکہ لوکل حالات کی وجہ سے نکالا تھا, کسی پہ جبر نہیں ہوا. اس کی پارٹی کے کسی اور بندے کو ننگا نہیں کیا گیا, کسی کو اس طرح مارا نہیں گیا, کسی کا گھر نہیں توڑا گیا جا کے, کیوں؟ وہ لوکل پالیٹکس کا حصہ تھا. کیونکہ عمران خان کو جو نکالا گیا ہے یہ عالمی سطح پہ سازش کے تحت نکالا گیا ہے, اور جو عالمی سطح پہ وعدے اور گارنٹیاں ہیں, بھارت کی بالادستی تسلیم کرنی ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے, ان کا سفارت خانہ کھولنا ہے اسلام آباد میں. اس لیے عمران خان کی واپسی جو ہے وہ, یہ کہتے ہیں نا ہم نے ریڈ لائن لگائی, وہ ریڈ لائن اس لیے ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. اور یہ جو چلاکی کرتے ہیں نا ہمارے جرنیل, وہ جی وہ پلے بوائے ہے, باقی جو ہے وہ فائنینشلی کرپٹ ہیں, یہ مورلی کرپٹ ہیں, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب دھوکہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے راستے میں واحد رکاوٹ ہے پاکستان میں, اس لیے ہم اس کو نہیں آنے دیں گے, ہم اس پہ ریڈ لائن لگائیں گے. یہ بات بالکل 100% درست ہے. بغلول بھی یہ کرتا رہا ہے اور یہی پالیسی ابھی بھی چل رہی ہے. اگر پالیسی میں تبدیلی آئی ہو تو کچھ اور بات ہے, لیکن یہی پالیسی چل رہی ہے ابھی تک. یہ پاکستان کے لیے المیہ ہے کہ اتنا بڑا پالیسی ڈیسیجن جس کے خلاف قائد اعظم گائیڈ لائن دے کے گئے ہیں, اس کو بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا گیا, عوام سے بھی نہیں پوچھا گیا. بھائی ریفرینڈم کرا لو, دیکھیں اگر اور کچھ نہیں نا, آپ ریفرینڈم کرا لیں کہ پاکستانی عوام کیا چاہتی ہے, اسرائیل سے تعلقات چاہتے ہیں آپ, یس میں جواب دیں یا نو میں جواب دے دیں. آپ کو ریفرینڈم میں پتہ چلے گا, وہ 51% ووٹ مل جائے نا ریفرینڈم میں, آپ جیت جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے کریں, آپ کو 51% ووٹ اگر مل جاتا ہے ٹوٹل ووٹ کا اسرائیل کے حق میں, آپ کر لیں تسلیم, بھائی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عوام سے پوچھ کے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھ کے 4 بندے 10 بندے فیصلہ کریں اور اس کے بعد اس طرف چل پڑیں, اور عمران خان کو جی ہم نے نہیں آنے دینا, ریڈ لائن لگانی ہے کیونکہ جی وہ پلے بوائے ہے. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو نہیں تسلیم کرتا. اصل میں بات یہ ہے کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ میں وہی کروں گا جو قائد اعظم نے کہا تھا. کہانیاں ڈالتے ہیں ہمارے ساتھ, جب یہ منہ کھولتے ہیں نا کمپنی سرکار, یہ جھوٹ بولتے ہیں, جب بات کرتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں.
یعنی یہ منہ کھولے نا تو آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں، سچ بولنے میں ان میں مادہ ہی نہیں ہے سچ بولنے کا. یہ المیہ ہے پاکستان کا. تو یہ ہے وجہ نفرت کی، یہ ہے وجہ ریڈ لائن لگانے کی، کیونکہ یہ تجارتیں کرنی ہیں، سفارت خانے کھولنے ہیں عوام کی رائے کے بغیر. یہ مجھے مسئلہ ہے، مجھے اس چیز سے مسئلہ ہے. عوام اگر بھائی جمہوریت ہے، اگر عوام کی اکثریت ایک چیز مانتی ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کا انکار کرنے والے؟ لیکن آپ کو پوچھنا عوام سے پڑے گا، ایسے ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بالآخر فیصلہ عوام نے کرنا ہے، ان کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. وہ بھارت سے بھی دوستی سارے کرنا چاہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ. آپ عوام سے اس پہ الیکشن لڑ لیں، ریفرینڈم کروا لیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب اگلے 2 دن تو بہت ساری محلاتی سازشیں ہوں گی. چیف جسٹس پہ دباؤ ہوگا، چیف جسٹس پہ اٹیک کرنے کی کوشش ہوگی، چیف جسٹس کو ہٹانے کی شاید کوئی کوشش کرے، نون لیگ کوئی اتنا بڑا ایٹم بم مار دے. منڈے جو ہے اور ٹیوزڈے یہ فیصلہ کن ہوں گے، پاکستان نے کس طرف جانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بات نہیں جا سکتی. چیف جسٹس نے جو اب تک فرم سٹینڈ لیا ہے اس کے بعد میرے خیال میں وہ گنجائش نہیں دیں گے، بلکہ سختی کریں گے. اور جو ادارے جن کو بلایا جائے گا، نوٹس دیے گئے ہیں وزارت دفاع کو اور وزارت خزانہ کو، ان کے ساتھ بھی سختی کی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا کہ آپ نے فوری طور پہ ارینج کرنا ہے سب کچھ. اور ظاہر ہے کہ توہین عدالت لگنے کے بعد کانسیکوینسز بڑے سخت ہوں گی. جج صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کا اندیا بھی دے چکے ہیں. سو امید یہ کی جاتی ہے کہ کچھ اچھا ہی ہوگا آگے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. سبق سننے کا بہت بہت شکریہ.